بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طوطا طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا، اور ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے کہا کہ کس قدر ویران گاؤں ہے۔ طوطے نے کہا لگتا ہے یہاں کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ سوئے اتفاق کہ جس وقت طوطا طوطی یہ باتیں کر رہے تھے عین اس وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطی اور طوطے کی بات بغور سنی اور رک کر ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، لہٰذا آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی اس محبت بھری دعوت سے طوطا طوطی کا جوڑا انکار نہ کر سکا اور انہوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ رات گزار کر کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا طوطی الو پر جھپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں جب بحث و تکرار زیادہ بڑھی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں قاضی کے پاس چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی تجویز پر طوطا اور طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے الو کے دیے ہوئے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا عدالت سے باہر نکلا اور اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو الو نے اسے آواز دی، بھائی اکیلے کہاں جاتے ہو، اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیرانی سے الو کی طرف دیکھا اور بولا، اب کیوں میرے زخم پر نمک چڑھتے ہو، یہ اب میری بیوی کہاں ہے؟ قاضی نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ الو نے طوطے کی بات نرمی سے سن کر کہا، نہیں دوست، طوطی میری نہیں تمہاری ہی بیوی ہے۔ طوطا یہ سن کر حیران رہ گیا، بولا، تو جب تم پر یہ بات جانتے ہو اور تسلیم بھی کر رہے ہو تو پھر طوطی پر تمہارا دعویٰ، قاضی کے پاس چلنا، یہ سب کیوں اور کس لیے تھا؟ الو نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جس دن تم لوگ بات کر رہے تھے تو میں نے تمہاری باتیں سن رہی تھی۔ یہ بستی جس قدر ویران اور وحشت زدہ ہے تو تم نے طوطی سے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بلکہ بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان کے اندر سے انصاف اٹھ جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی آبادی والے ملک چائنا میں یہ عقل مندی کی علامت مانا جاتا ہے۔ لوگ اس کو گھروں میں پالتے ہیں۔ اب جہاں تک انصاف کی بات ہے تو یہ صرف قاضی کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر کوئی اس معاملے میں جواب دہ ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جس عہدے پر بھی فائز ہوں اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہو جائیں، چاہے ہم کسی بڑے عہدے پر ہوں یا کسی جگہ پر چپڑاسی ہوں، ہماری ذمہ داری بھی کسی سے کم نہ ہو۔ جو کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے اسے احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہمارے اندر احساس ذمہ داری اور وفاداری کا عنصر ہوگا، پھر جا کر کہیں قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اقبال نے سچ ہی تو کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے معجون جن کے بستری کے وقت تناؤ نہیں آتا، انہیں جیون ساتھی کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے۔ نسخہ کے اجزاء: کلونجی 50 گرام، بہر بوٹی 50 عدد، گڑ 50 گرام، مزدلگی رومی 50 گرام، شہد خالص 500 گرام۔ طریقہ تیاری: ان سب کو آپس میں خوب مکس کر لیں اور یہ معجون سا بن جائے گا۔ صبح و شام خالی پیٹ آدھے سے 1 چمچ استعمال کریں۔ اس نسخہ کے فوائد زیادہ نہیں لکھتی اور نہ ہی وقت ہے کہ لکھ سکوں، یہ نسخہ اپنی تعریف آپ ہے۔ پیارے دوستوں، میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔